اب سوال یہ ہے کہ ذہن کو سکون کیسے ملے گا، قلب کو سکون کیسے ملے گا، روح کو کیسے سکون ملے گا؟ تو ذہن کے سکون کے لیے، روح کے سکون کے لیے اور قلب کے سکون کے لیے قرآن پاک نے ہمیں اصول دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، سمجھ لو کہ دلوں کا قرار، دلوں کا سکون صرف ذکر الہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ ذکر الہی کو چھوڑ کر ہم کچھ بھی کر لیں، چاہے دنیا کی ساری ترقیات حاصل کر لیں، اگر ذکر الہی نہیں ہے تو پھر سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ سکون کے لیے، ذہنی سکون کے لیے، روحانی سکون کے لیے اور قلبی سکون کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ اسی طرح جسمانی اور مادی سکون کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں جو ضرورت بھر مادی اسباب بھی فراہم رہیں، دنیا کی ضرورتیں بھی ہمیں فراہم ہو، اس کے بغیر بھی انسان بسا اوقات پریشان ہو جاتا ہے۔ ذہنی اور جسمانی، روحانی اور مادی، ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں کے سکون اور ترقی کو اگر ہم ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کریں تو یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں حقیقی ذکر الہی سے، حقیقی ایمان سے۔ ایک تو ذکر الہی وہ ہے جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، لیکن حقیقی ذکر یہ ہے کہ ہم قلب سے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وجود پہ ہم یقین رکھتے ہیں، اس کی قدرت، اس کی صفات پر یقین رکھتے ہیں، اس کی عطا پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ یہ حقیقی ذکر ہے۔ ذکر کی یہ کیفیت جب ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں دنیا کے لاکھ مصیبتوں کے باوجود بھی ہم سکون کی کیفیت سے دوچار رہتے ہیں۔ اس ذکر کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو فنا کر دیں، ہم اپنے آپ کو فنا کر دیں۔ کہاں فنا کریں؟ مرضی الہی کے سامنے فنا کر دیں، اپنی مرضیات اور اپنی آرزوؤں کو ختم کر کے اللہ کی مرضی، اللہ کے احکام، اللہ کے فیصلوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں۔ جب اللہ کے فیصلوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں گے ہم، تو برے سے برے حالات میں بھی ہمیں اضطرابی کیفیت نہیں ہوگی بلکہ سکون کی کیفیت ہوگی۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں ہم توکل علی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ ہمارا پورا توکل ہونا چاہیے، اور اسی کو اور دوسرے لفظوں میں حقیقی توحید کہتے ہیں کہ حقیقی توحید پہ ہم قائم ہوں، اللہ پہ یقین کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ کے فیصلوں پہ یقین کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہی اللہ کی طرف سے جو مل رہا ہے اس پہ راضی رہیں۔ یہ وہ توکل ہے، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ فنائیت اور وہ توحید ہے جو ہمیں سکون فراہم کرتا ہے، اور معاشرہ اسی وقت مثالی بن سکتا ہے جب اس معاشرے میں سکون آئے۔